تمام شرکائے جلسہ اس حقیقت کی خبر ہے کہ آج دا جلسہ شریف شہید قرآن، شہید مقدس اوراق، ذی شان و ذی وقار حافظ محمد ذی شان شہید رحمہ اللہ دی یاد واسطے منعقد کیتا گیا ہے۔ اس نوجوان اللہ جل شانہ نے اپنے مقدس نام دے خیال دے اندر موت عطا فرمائی۔ قرآن مجید نے انہوں نے دنیا میں اپنی دوستی دا صلہ عطا فرمایا ہے کہ اپنے نال ہمیشہ واسطے جگہ عطا فرمائی۔ سر مبارک دے نال قرآن مجید ہے، ایک قرآن نہیں، قرآن محل شریف نال حافظ صاحب آرام فرما رہے ہیں۔ اس جہان کے اندر قرآن نے انہوں نے انج وفا کیتا ہے کہ قیامت میں بھی انشاءاللہ انہیں وفا فرما۔ اج دیاں اکثر موتاں بہت گندیاں، ہر گھر دے اندر کافر اور کنجر لوگ، جھوٹے دجال کذاب سور خنزیر ہر نظر دے سامنے ہوتے ہیں۔ گھر والوں موت اس حال آ جاتی، انہوں دیا نظراں، انہوں دے خیال کفر دے کافراں دے ویکھن شوق ذوق مصروف، اس حال لعنت پیندی ہے، موت آ جاتی ہے، بس بھری میں ترک ہو جاتی ہے، بس دی موت۔ آج کل عام موتاں اسی طرح گندیاں۔ یہ واحد میرے حضرت صاحب قبلہ دی تربیت دا نتیجہ ہے کہ اس گندے جہان اکثر موتاں جبکہ گندیاں نے ساڑھے سنگیاں نو سونیاں آ رہی اور اس موت ہوتے رشک دی زبان انشاءاللہ مخالفہ دی بھی ہو گئی، وہ بھی آکھیں گے کہ یار ویکھو انہوں نے موت کیسی ہوتی ہے۔ ساڑھا ایک ضلع حافظ آباد کا بابا طفیل شہید ہویا ہے، وہ قرآن دا خادم سی، قسمیہ تو ان پہ آنا اکھا نال ویکھی گل پہ کرنا سنی نہیں۔ انہوں نے شہید کر کے بدبخت نے جنہیں چھپایا ہے وہ قرآن مجید دے توڑے بھرے ہوئے نے تھلے چھپایا ہے۔ میں کہ ویکھ لا بابا طفیل، اللہ نے تینوں قرآن تو جدا نہیں ہون دیتا۔ لوگ قرآن دی برکت ویکھو کہ او بابا 4 مہینے بعد انہاں دی لاش برآمد ہوئی ہے، جسم شریف قسم خدا دی 4 مہینے بعد میں جنازہ پڑھایا ہے۔ پولیس بھی کہتی سی کہ بابا دے عجیب فقیر بندہ سی، بابے دا جسم دا کوئی حصہ وال بھی نہیں بھریا، جسم چوں خوشبوان سن بدبو دی بجائے۔ میں جنازہ پڑھایا اتے کھڑوتا رہا، میں آکھا یار بابے دے بو کیوں نہیں ہو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن مجید دا یہ فیض اور قرآن حکیم دی برکت اور وفا
امت مسلمان انہاں مسلماناں نال ہمیشہ رہی جنہاں نے قرآن دی خدمت کی یہ اج دی گل نہیں ہاں جس دورے چی قرآن نال مسلماناں یاری لائی اس دور انہاں دی دین دنیا قرآن نے سنوار دیتی ہونو لانتی ٹولا زیادہ ہو گیا جڑا قرآن نو ویکھ دیا تاپ چڑھ جاتا ہے جنہاں نو بخار چڑھ جاتا ہے ہاں جی اگ لگ جاندی ہے قرآن نو ویکھ تے کنجر کافراں نو ویکھ کے خوش ہوندے نے زیادہ طبقہ ہونا ایویں تسا خود سمجھدار ہو 30 50 60 لاکھ روپیہ جو ٹی وی دا بھر کے آؤندے وہ اس واسطے نہیں ہوندے بھی قرآن سننا اس واسطے ہوندے لیکن الحمدللہ قرآن مجید کی سچائی پچھلیاں کتاباں میں خالی نہیں آج بھی اکھاں دے سامنے یہ نہیں بھی ہوں پچھلیاں کتاباں پڑھنا پینا قرآن سچی کتاب ہے نہ قرآن دا سچا ہونا ہون بھی اکھاں دے سامنے سونا نبی فرماتا ہے جس حال کسے مرنا ہے اس حال اٹھنا ہے حافظ ذیشان صاحب کس حال مرن اینج اللہ رسول کے کاغذ بکے نام مبارک اینج چکن لگے یہ دا مطلب ہے جب اٹھن گے اس لئے اللہ رسول دا نام چک دے اٹھن سمجھ آئی دوستو اس ابتدائی چاند جملے جڑے خراج تحسین اور حافظ صاحب کی بارگاہ نظرانہ عقیدت پیش کرنا استعمال پیش کی اب میں نے انہیں قبر شریف ہوتے دوستان نے دعا کرائی میں سچی دساں میں نہیں آکھیا اللہ سونے انہوں بخش میں آکھیا اللہ ان دے صدقے مینوں بخش یہ خدا دی دین ہوتی گل مشہور ہے بڑے بڑے مولوی تے پیر وہ ویکھدے رہ گئے تے درخان دا پتر غازی علم دین شہید بازی رہے من قضا نحبا وہ خوش نصیب ہے جڑا اپنی واری جت جاوے واری جت ہر کسی نوانی سمجھ آئی کہ نہیں اساں او دے واسطے ڈرنے ہیں جنہوں ساہ مل جائے اس دنیا میں کٹن دا اساں او دے واسطے ڈرنے ہیں جدہ ساہ بند ہو جاوے اساں نے اللہ دیا اگوں تو جو کچھ شر ود رہا ہے آ رہا ہے یار وہ تو بچ گیا ہے چلو اگلا جہان ہے اچھا اللہ کرتے کہ زندگی یاد رکھنا میری گل ہوں زمانہ انجدہ ہے کہ جنہوں زندگی دا کوئی ساہ لب جاوے وہ ڈرے تے جڑا مر جاوے ایمان دی دولت نال ہو دیتے رشک کرنا چاہیے میں ہوں جناب دے سامنے جڑے موضوع تے کلام کران گا میں دوست کافی عرصے تو کہہ رہے سن کہ عورتاں دیاں عادتاں بیان کیتی ہیں نہیں کوئی مرداں دیاں بھی کر دیا میرا موضوع ہے مردوں کی عادتیں موضوع بہت لمبا ہے
ترجمہ پڑھاونا کافی عرصے تو موقوف ہے، نہیں تو انہوں قسطیں بیان کرتے ہیں۔ موضوع بڑے بڑے عجیب پہنے اور کافی سارے پہنے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصے کا موضوع بھی ہے، وہ بہت لمبا ہے، مہلت ملی تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کروں گا۔ یہ مردوں کی عادتیں لمبا موضوع ہے، ان کے بچوں میں صرف اور صرف ترائے قسمہ کے ترائے عادتیں بیان کروں گا۔ ترائے قسمہ نے مردہ دیا جڑیاں اس وقت بیان کروں گا۔ ایک عادت ہے بازاں والی، باز نہیں ہوتے، باز شاہین عقاب، ایک ہے بازاں والی عادت، ایک ہے گرجاں والی عادت جہاں کو سرے کیے جی اچھا دو، تے ایک ہے الو والی عادت۔ بس اترائے عادتاں جناب نے سناواں گا۔ ضرورت کا جو کچھ اتھے چاہیے انشاءاللہ وہ جناب نو حاصل ہو جائے۔ پہلی قسم دوستو مردان دی، اے اعلیٰ قسم دے لوگ نے، اعلیٰ علمین دے لوگ نے، کہ جنت دے لوگ نے۔ انہاں وچ عادت ہوندی ہے بازاں والی، شاہینہ والی۔ شاہین دی عادت ہے، باز دی عادت ہے۔ بڑے بڑے صوفیاء اولیاء کرام نے یہ بازاں والی عادتاں دی وجہ نہ اللہ دے پیاریاں نو باز آکھے۔ مثلا غوث پاک میرا نہیں سکے، غوث پاک یار میرا آپ نو آکھے جاندہ باز اشہب۔ قلندر لاہوری ہو گئے، سلطان باہو ہو گئے، تمام پیچھے صوفیاء اولیاء، یہ بازاں دا لقب جڑا نا یہ اولیاء واسطے کو دن دے رہے ہیں، پاکاں آستے، اونچے لوگاں آستے، کاملین آستے۔ کیوں باز دی ایک عادت تے ویکھنیاں عادتاں ہی نہیں، یہ بھی ذہن سے رکھنا، شکلہ نہیں ویکھنیاں عادتاں بھی۔ باز دی ایک عادت توجہ باز دی ایک عادت ہے کہ اے بھاویں اچھا اٹھے تے بھاویں نیواں، یہ زندہ جانور نو شکار کر کے کھاندا ہے، مردار نو نہیں کھاندا۔ بھوکا مر جائے گا، مردار دے لاگے نہیں جائے گا۔ اے شاہین و عقاب دے باز دی صفت تے آندھی پہ یہ سمجھ کوئی یہ زندہ دا طلبگار ہوتا ہے، مردار دا نہیں۔ اگر انہوں کوئی مردار کھواندہ ہے نا تو ادھنال دھوکھا کر کے کھوا سکتا ہے، ورنہ اے مردار دے لگے دھوکھا کے میں کر دیں۔ جنہ دنائے چھے باز نو اپنی بولی تے اپنے پیچھے لانا ہوتا ہے، اپنی بولی تے لانا ہوتا ہے، انہوں سدھاندے نے اس وقت دو دیاں 40 دن اکھاں سی لیندے ایک ایک ٹانکہ کھول دینے 40 دنوں تو بعد اس وقت تو اپنے ہاتھ دا گوشت انہوں دیندے نے، پھر وہ کھان لگ پہندا ہے کیونکہ وہ بھول جاندہ ہے بیچارہ حقیقت دا جڑا او دا اصل جہان سی نا جی،
اس جہان ہو جاندہ ہے بھول، پھر وہ انہاں دے ہاتھ دا مردہ کھاندا ہے، ورنہ باز دا کام نہیں مردے دے پیچھے جانا، مردار نو کھانا، یہ ہمیشہ زندہ دا طلبگار ہوتا ہے۔ تے دوستو میری گل سمجھنا، قدرت دا نظام ہے، جڑے اللہ والے لوگ ہوندے نا، اے زندہ ذات اللہ دی جڑی حی اللہ یموت مرن تو پاک ہے، یہ ساری زندگی او دے طلبگار رہندے نے تے دنیا مردار دے طلبگار نہیں بن دے۔ مولانا مفتی فضل احمد چشتی اللہ بزرگاں دا فرمان مشہور ہے، الدنیا جیفت، دنیا مردار ہے، وطالبوها کلاب، وہ دے طلبگار کتے، گل مشہور ہے۔ ہاں جی تے اللہ والے جڑے وہ باز کیوں آکھیا جاتا ہے؟ وہ اس مردار دے طلبگار نہیں ہوندے، وہ حق رب غفار دے طلبگار ہوندے، پھر یہ دنیا انہاں دی طلبگار بن جاندی، وہ رب دے طلبگار رہندے، یہ دنیا انہاں دی طلبگار ہو جاندی ہے، کیونکہ اللہ نے گل لکھ دیتی ہے کہ اے دنیا جیڑا میرے پیچھے رلے تو وہ دے پیچھے رل نہیں، جیڑا تیرے پیچھے رلے تو وہ نو رول رول مار نہیں، جیڑا میرے پیچھے رلے میں دنیا نو آکھے ہے تو میرے پیچھے رل نہیں، یہ دنیا تیرے پیچھے رول رول کے مر جائے گی۔ یہ اللہ نے فقیران دے اتے دنیا رل دی جڑی ویکھ دے ہو نا، صدیاں تو بعد بھی رل دی پئی ہے، یہ ہوئی وجہ ہے کہ یہ مردار دے طلبگار نہیں ہوندے، رب غفار دے طلبگار۔ سمجھ آگئی کوئی نہ؟ جائز نہ جائز ہر طریقے نال حاصل کرے تے اپنے واسطے کرے، عیاشی کرا گا، یہ ہوندا ہے کتا تے دنیا ہوندی ہے مردار۔ تے جنہیں صرف رسول دی شریعت نو سامنے رکھ کے حاصل کرنی تے اللہ واسطے، اپنے واسطے نہیں، اپنی عیاشی واسطے نہیں، رب واسطے۔ یہ ہو جا بندہ وہ اللہ دا باز ہے، وہ مردار دا طلبگار نہیں اور رب دا طلبگار۔ سمجھ آئی کوئی؟ مسلمانوں یہ شہباز کاملین اللہ دے طلبگار انہاں میں سلطان بہو بھی ہوئے، میں جی میں موضوع جوڑ کے بیٹھا انہاں بھی آپ نو سلطان بہو نے آپ شہباز فرمایا ہے، تے اپنے مقابلے میں سائنسدانہ مشہور دو سائنسدان انہاں نو رکھ کے اپنے مقابلے میں تو گر جڑا اشارہ دیتا ہے۔ آنکھوں دے سلطان بہو سنا دیں۔ آپ فرماندے نے میں شہباز کرا پروازہ
شہباز کرا پروازہ وچ افلاک کرم دے برابر برابر زبان تا میری یار کن برابر موڑا کم قلم دے تو برگے میں اگے اس کم دے حاتم برگے لکھے کروڑا کروڑا ورگے او لکھ کروڑا در باہو دے منگ دے آپ نے فرمایا میں شہباز اگے ذکر کیتا دو سائنسداناں دا ایک افلاطون تے ایک ارسطو آپ فرماندے نے افلاطون ارسطو ورگے میں اگے کس کم دے اب بولو مرے ستیا دو سائنسداناں نو اگے رکھے ہے کیوں توجہ ذرا اگے پھر فرمایا حاتم ورگے لکھ کروڑا انہاں دو ذکر کیا حاتم دی سخاوت مشہور ہے گل کردے اگلے آندے نے تو وڈا حاتم تے کھلونا ہے حاتم دی سخاوت مشہور ہے ارسطو تے افلاطون دی سائنس مشہور ہے وہ توجہ کرنا ذرا تے آپ دونوں نو اگے رکھے ہے وہ دسے اور جھلیا میں شہباز ہاں کیوں میں رب دا طلبگار ہاں افلاطون ارسطو انج دے ہزاراں ہون باہو دے کے کچھ بھی نہیں کیوں یہ ہیں دنیا مردار دے طلبگار گرچا گرچ دے باز دا مقابلہ ہی کی توجہ ہے آج کل بھامیں اے لعنت بھئی کھڑی ہے انگریزی پڑھائی دی وجہ نال کہ سائنسدان اچھے نے لیکن لکھ لعنت انہاں منافقہ لوکاں دے جڑے ولیاں دے نام لین تے کنجراں کافراں نو آکھن اچھے نے اوے لعنتیا ساڈا پیر باہو نک کروڑ کے پھٹ گیا ہے آپ فرماندے نے او کتیا بھاویں افلاطون ارسطو ورگے ہزاراں ہون او باہو سلطان دے کے اے کچھ بھی نہیں کیوں اے گرجا نے اسا اللہ دے طلبگار شہباز سمجھ آئی کوئی نہ
اور حاتم کا کیوں فرمایا ہے؟ حاتم ورگے لاکھ کروڑا در باہو دے منگلے کیوں وہ فرماتے نے دنیا دار سی کافر سی تے سخاوت کرتا سی اساں اللہ دے شہباز اللہ دے شہباز اساں ساری زندگی رب دی طلب رکھیے ہن سانو حاتمہ دی لوڑ نہیں حاتمہ ورگے حاتم تئی ورگے لکھاں ساڈے درد منگ دن کیوں منگ دن کہ اساں ہکو زندہ کول جو منگے انہیں انج رجائے کہ باہوا قیامت تک وہ دنیا تے دنیا رہی جے تیرے دربار تے کوئی رب نو منگن آوے تاں وی میں مل جاواں باو سلطان فرماندن جنہوں رب دے لبن دا شوق ہوئے میرے دربار پہ آوے میں ملا دیا آئے آئے وہ مولا مرے ستے آوے بول بول اللہ اکبر ایک ہو گئے او جڑے گر جانے یہ دوسری عادت ہو گئی توجہ ذرا ایک ہو گئے اچھے لوگ پاک لوگ وہ ہو گئے انہاں دی عادت ہو گئی بازاں والی کنہ والی شہبازاں شاہینہ والی ایک ہو گئے جنہاں دی عادت گر جائے باز بھی اچھا اٹھ گئے تے گرج بھی بڑی اچھی اٹھ دی لیکن باز دا خیال تے گرج دے خیال تے ارادے تے سوچ تے فکر فرق اٹھ دے دو میں اچھے نے گرج اچھی اٹھ دیئے اندیے مریا لپا باز اچھا اٹھ گئے تو آندہ زندہ لبا ارادیاں جو فرق ہے برے ارادیاں جو فرق ہے نیتاں جو فرق ہے سوچاں جو فرق ہے ایک دی پرواز دونا دے اچھی ہے پر خیال ایک دا اچھا ہے اور خدا دا طلبگار ہے دوسرے دا خیال ایڈا نیوان تے کمین ہے اور مردار دا طلبگار ہے لہذا ہاں انہوں ایک نہ سمجھی برابر نہ سمجھی اور کافر تے مومن دی یہ ہوئی مثال ہے کافر گرج وانگو اچھا بھی اٹھے پانے آسمانہ دے نال آنکھیں میں چاند دے پہنچیا پھرنا او کنجر لبدا پھردا ہے مردار نو او باز بھاویں زمین تے بھی بیٹھا ہوئے تے لبدا زندہ نو ہے مردار نو نہیں لبدا سمجھ لیا کیونکہ وہ ارادے فرق ہے نیتاں فرق ہے پرواز دونوں دی بڑی پر ارادے فرق ایک دا ارادہ بھوکا ایک دا ارادہ زندے لوگ قابل کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں سبحان اللہ وہ ہن باز ہے ایک گرج توجہ ذرا مومن باز ہے کافر تے منافق گرج یہ دنیا تلاش کرے گا یہ دا مقصود صرف دنیا ہونی خدا نہیں ہونا اپنے نفس کافر نو راضی کرنا ہونا ہے خدا نو راضی کرنے دے نہیں سوچے گا گرج
وہ باز ہے ساڈا قلندر اقبال دوواں دا یہ جڑا فرق ہے نا انہوں اپنے شعر سمجھایا آگو سنا ساڈا اقبال فرماتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے یعنی باز گرج نو فارسی دے اندر کرگس آخر کرگس فارسی گرج نو آخر اردو پنجابی گرج سڑک گرج ساڈا اقبال انہاں دوواں دا فرق بیان کردے دسدا ہے پیا خود سنا فرماتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرکس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ماشاءاللہ اللہ جماعت توجہ ہے فرماتا بھولیا ہکے جہان پرواز دوواں دی ویکھ کے دھوکا نہ کھا مت تو آکھے کہ بادشاہی تے گرج ہک ہو جائے کیوں آکھے اڑ دے کٹھے ہکے جہان وہ آندے نا جھلا مسلمانہ دا دنیا چلانا ہو رے کافر لگانا ہو رے جہان کوئی پرواز تھئیے وہ بھی دنیا چ رہ رہے ہیں یہ بھی دنیا چ رہ رہے ہیں پر ایک کتے وانگو مردار لب دئی دوسرا حیدر کرار وانگو رب غفار لب دئی سیدنا مولا علی شیر خدا خواجہ محمد شفیع سرکار خواجہ محبوب فرید سرکار اللہ اکبر توجہ ہے بولنے نہیں جی اور کوئی چوڑ کا پتر ہی ہو سی جڑا چیل بھی کہنے سرائکی جھیل لا دینا کرگس گرج انہاں نو بار سمجھ کے لینا آکھے یہ بھی تو چھوڑ دے میں یہی رکھ لینا وہ بھی تھا وہ دے نال دا انہاں کمی ہونا انی ریاض تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ بھی اٹھتا ہے یہ بھی اٹھتا ہے وہ کل سمجھا جو تو بدبخت ہے دیکھنے صرف وہ دا اٹھنا میں ہے پار میں ہے کچھ شکل صورت رل بھی دیکھنا مشابہت خوش دیکھنا کہ وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی پڑھتا ہے وہ بھی اچھی پرواز کرتا ہے وہ بھی اچھی پرواز کرتا ہے اور بے وقوفات ارادے نیتا نال جڑے فرق ہوتے ہیں انہاں فرقاں نہیں سمجھنا ہے انیا جے اونوں خریدے گا تے تینوں بھی گھر وچ مردار ہی کھانا پینا ہے او کمینیاں باز لب تاکہ تینوں زندہ شکار کر کے حلال نصیب کراوے آئیے سمجھ اتھے ایک اور گل سمجھو وقت دی قلت پیش نظر آنا کرنا کہ
باز دا بچہ کون بچہ جا پھسیا گرجاں دے وچ وہ ہن بچپنے تو لگ گیا مردار کھان تے جس لے وڈا ہویا وہ مردارا کھاندا پھرے تے گرجاں وچ لگا پھرے کسے باز انہوں ویکھیا کہ انہیں آکے ہویا نہیں لیا پترا کی کرنا ہے کی بیستی ساٹھی کرنا ہے کمینیاں کو شرم کر کی کرتا پھر میں انہیں آکے پرا مرو تُسی میرے کی لگ دے میں میرے ماں تے میرے پیو میری برادری تے میری برادری تے میری برادری تے یہ میری عالمی برادری سمجھ نہیں آئی تسی کون ہوتے ہو انہاں کہو چلی جا پترا تینوں اساں کیڑے رنگ سمجھائیے تو جڑے گند مردار منہ ماردا پھرنا ہے تے ساڈا کم نہیں اور اس باز دے بچے بچنا تھوڑی جی کوئی ضمیر والی گل لگی پھرتی سی تے ہے چھپی سی انہیں آکھیا موڑنی دیا ہے گھر اور سامنے شیشے اس شیشے میں جا کے شکل ویکھ تو کنا نار رہتا اس جا کے جس نے شکل ویکھی نہ تے اس آکھیا گرجا نو تے اللہ نو دور فٹے میں تو اٹھے جمنے کنجروں تو سا میرو پر بات کی میرے تکبر آگے جیڑا زمین گواہ کے مریا پھرتا سی کنجور اس شیشہ دیکھ کے بھی آکیا اور آکیا میں نے لگ رہا ہے میری اکھاں دا پھیر ابا امائے ہوئی یہ تھے پھر ساڑھا قلندر اقبال بولے آکھو تو سناما اللہ اکبر ساڑھا قلندر اقبال فرماتا ہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو گسوں میں وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو گسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی بولو سچے ہو بولو تو ساتھ سبھی بازن میں نسلا وہ جو پال کی جان پڑے اقبال فرماتا ہے وہ فریب خوردہ فریب خوردہ کہنے والا جڑا دھوکہ کھائے بیٹھا ہے دھوکے پھنس جاوے آندے نے فریب خوردہ اقبال فرماندے نے جڑا باز دھوکے نال گرجا میں جو پلتا ہے انہوں بازاں دے طور طریقے بھول جاندے پتہ نہیں رہتا وہ گر جانے طور طریقے مردار لپنے چی وقت گزار دیندہ ہے کیوں صحبت کا اثر چڑھ جاندہ ہے بچہ سی سکول لے گیا اپنا بچہ سی پھنس گیا گرجا میں بچہ پھنس گیا گرجا میں انہوں کی پتا بال کی کرتے ہیں بازاں دے رسم و رواج کی ہوتے ہیں وہ سجنا توجہ جڑا کافراں دے وچ پلے کافراں دی تعلیم وچ پلے کافراں دے نظام وچ پلے اس
اس سور دے بچے نو کوئی پتہ نہیں لگدا میں حیدر کرار دی اولاد ہاں یا صدیق اکبر دی اولاد ہاں یا میں بابے فرید دی اولاد ہاں یا سلطان باہو دی اولاد ہاں اے پاکاں دی اولاد بازاں دی اولاد ادو ہی باز بندی ہے جدوں بازاں دے وچ پڑ گئی تے رہندی ہے مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب شیر اسلام توجہ ہے ویکھنا ادھر سلطان باہو کا شعر سنایا آپ کی فرماندن افلاطون گل اپنی کر کے آپ نو شہباز آ کے تے افلاطون تے ارسطو نو سامنے کیوں رکھ لیا ہے اسے واسطے رکھیا ہے نا کہ گرجا اگے رکھا اور سمجھاوا کہ یونانی یہ سائنسدان کے گھو تے مردار دے طلبگار جے ایک کنجر اونچا بھی اونچا پھرے گا نا تے ارادے خدا دے نہیں ہون گے ارادے مردار دے رکھے گا وہ توجہ ان شیر سلطان باہو دے سمجھایا میں چشتی ہے ایمان نار دسے جے سلطان باہو دا مرید بھی بنے اولاد بھی اکھواوے تابع دار میں بنن دا دعویٰ رکھے آکھے میں ولیاں نو منن والا تے بول کنجر افلاطون تے ارسطو دے وہ گیت گاوے تے اللہ والیاں دی مذمت کرے انہاں دے خلاف بولے اوکے تے پھر سمجھ لے اے ہو جہاں کتیاں دا سلطان باہو نال گولی اللہ دے ولیاں نال کوئی تعلق نہیں توجہ ہے اللہ نے جانور بنائے اس سے واسطے نہیں نہ تو سبق لینا بنتا ہے بزرگاں ایک گل کی تھی ضمناً وچ کر کے پھر اگلی عادت چل ہاں جی بزرگاں ایک گل کی تھی انہوں نے فرمایا ہے حیا سیکھنا ہوگا نا حیا تے کان تو کان اج تک مادی نال جمع ہوندیا کسے نے ویکھیا کسے ویکھیا سچی دس تے بے حیائی سیکھنی ہوے تے کتے تو کہ جتھے بندی موقع ملے یہ اوتھے حاضر خدمت ایویں ہے نہ سڑک ویکھ لے نہ پارک ویکھ لے نہ سکول ویکھ لے نہ کالج ویکھ لے نہ حلال ویکھ لے نہ حرام ویکھ لے نکاح دی لوڑ ہی نہیں فرینڈ ہی پہ چلتا ہے بزرگ فرماتے ہیں جنہ لوکاں عادت ہوئے یہ ہوئی اور سمجھ لے کتے نے کتیاں تو بھی بھیڑے نے کیوں کتیاں میں عقل نہیں پھر پہ کرتے نے اس لڑکی نے خدا نے عقل بھی دیتی ہے مور بھی نبیاں دی ریس نہیں کرتا پاکاں دی ریس نہیں کرتا کافرہ کے طریقیاں تے کیا چلتا ہے نہیں فرمائی نہیں تمہیں پتہ ہونا چاہیے آپ کا مرد دفنان دا وال جڑا سکھ گیا ہے یہ کہاں تو سکھ سب تو پہلے دن کان باب آدم علیہ السلام نے پوتر کو ویران جدو قتل کی تحت چھپاون دا
طریقہ دسیا کان قرآن فرماندا ہے اسا کان نو بھیجیا کان نے آن کے کان مریا سی پنجے نال زمین کھودی بھرا نو کھچ کے وچ سٹیا اتوں مٹی سٹ دتی اوتھوں سنت چل پئی او معلوم ہویا چنگیاں صفتاں ویکھنیاں چاہیے بھاویں بھیڑے وچ لب جان چنگی ویکھنی چاہیے تے مندیاں صفتاں بھاویں چنگیاں دی نسل وچ لبن تاں وی لعنت بھیج اب بولنے صحیح کتے فرنگیاں دی پڑھائی کا نتیجہ نکلیا جتھے جاویں گا گلی کوچا بازار شہر گھر ہر جگہ تے ایک دوسرے لوگ جڑے ہون گے کوئی جفی پہ پاؤندا ہے کوئی چمی پہ لیندا ہے کوئی لمما پائی کھڑا ہے کوئی کچھ کیتی کھڑا ہے کوئی کچھ کی کوئی فوٹو انج دے بنے کھڑے یا نقل تے یا اصل تینوں تھان تھان تے دسے گی اے عادت کتیاں والی بغیرتی بے حیائی کتے والی بے حیائی بغیرت نہیں کتا کتے چ غیرت بڑی ہاں یہ مادیاں دے پیچھے لڑ لڑ کے مر جاندے بے حیائی یہ بڑی غیرت نہیں بے حیا ضرور ہے توجہ نہیں فرمائی تے جنوں ویکھے اپنی مادی نال دوسرے نوں بھوندا پھردا ہے اے آپ بھی بیٹھ جاندے او بھی بیٹھ جاندے یہ اوتے بیٹھ جاندے اوتے بیٹھ جاندے نہیں یہ جویں انجے بندے پھر اٹھنے ویکھے نا ہیں او سمجھ لوی اے کافر کتے تو کافر کتے تو انہاں نے بے حیائی سکھی ہے اور اللہ نے ہو جانو کام ہی بکھائے نے کہ لانتیا اور نہیں تے نبیاں تینوں نبی تینوں نظر نہیں آؤندے اوتھوں تینوں کچھ نہیں لبدا اور انی دیا کان تو یہ حیا سکھ لے جڑا بیان سن رہے ہو نا انہاں بیاناں نال معاشرے وچ توجہ معاشرے وچ جرم گھٹ گئے بندے پرہیزگار انہاں گلاں نال بندے جنہاں حرام دیاں نے ساری دیہڑی انگریز وکھاونے نے کنجر فلماں نے وکھاونے نے انہاں سور دے بچیاں تانوں مجرم ہی بناونا ہے پاپی بناونا ہے تے پھڑ پھڑ کٹنا ہے یہ ہو جا لانتی کل دے مردے اج مار تیسری عادت ہے الو دی کی دی تیسری عادت سنو یہ مزاج سنو بس میرا خطاب ختم ہو جائے گا الو والی عادت الو دی ہن پہلے صفت دسنے ابھی یہ عادت کی ہے الو دی الو جان دو یہ الو جڑا ہے نا تسی جٹ بندے ہو تسی میرے نال الو نوں زیادہ جان دو میں الو اعلیٰ قسم ترقی یافتہ تو سب بیچارے دیہاتی پیٹو جی تساں نچلی سطح دے الو ویکھو بہرحال ویکھے تساں بھی ضرور ہے سمجھ نہیں آ رہی گل الو دا جی ایک عجیب کام ہے جی یہ بھی اصلہ پورا رکھتا ہے جی میں بعض اور بھی اصلہ ہے توجہ نہیں کر پائی ہاتھوں دے نکیلے اصلہ ان دے کوڑ بھی ہے جی میں مسلمانہ کوڑ کھلو ہوتا سی حیدر کرار کو اصلہ
بعض کول بھی اسلحہ ہوتا ہے، گرج کول بھی اسلحہ ہے، الو کول بھی اسلحہ ہے، اسلحہ پورا اور جڑا ہے الو ہے نا یہ دی پرواز چھوٹی، یہ بیچارہ لمبا نہیں اڑ سکتا، کلے دو کلیاں تے ڈگ پیندا ہے۔ یہ ہن چڑیاں کبوتر جنہاں نوں شکار کرنا چاہتا ہے انہاں نوں شکار کر نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کی کردا ہے پھر؟ یہ دے وچ بازاں والی جرت ہوئی نہیں، یہ ہن کردا مکاری ہیلا ہر بار کی کردا ہے بھائی؟ یہ کرتا ہے یہ آندا ہے میں کیونکہ دن نو اڈاں گا تے چڑیاں اگے تے کبوتر اگے وہ لمبی پرواز کر کے نکل جان گے، میں دو کلیاں تے ڈگ پینا ہے تے پھر اڈن دا فائدہ ہی کوئی نہیں، لہذا ان کرو وقت دا انتظار کرو۔ یہ پھر وقت دا انتظار کرتا ہے، آندا زمانہ بدلے، پتہ نہیں میری گل سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ زمانہ بدلے، انتظار کرتے رات دا، رات دے ہنیرے میں چھوٹے چھوٹے جانور بیچارے اڈن دے نہیں ہوتے، یہ پھر کی کرتا ہے اپنے پنجے وچ روڑے لے کے وٹے رات نو اٹھ کے جھاڑیاں وچ جڑے جانور بیٹھے ہوندے پرندے اتوں سٹ دے، وہ بیچارے ڈر تے مارے باہر اٹھدے، اگوں ہنیرا ہوندا ہے کسے پاسے جا نہیں سکتے، یہ پھر رات دا باز بن کے نہ جی اس لئے دی طاقت اسلحہ وہ سارا کام کرتا ہے۔ سمجھ لگی نہیں کہ نہیں؟ یہ الو دی عادت ہے، یہ کی دی عادت ہے؟ رات دے ہنیرے وچ شکار کرنا یہ او دی مجبوری ہے، کیوں دن دا چاننا ہوئے تے اینو چڑی نہیں لبدی کبوتر کتے لبن گے؟ کوئی سمجھ آئی کوئی نہ؟ اور ادھر دیکھو ذرا غور کریا جائے، ساڈے سونے نبی دا نظام نور دا سورج ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ پروردگار فرماتا ہے اللہ کی طرف تواڈے کو نور اور کتاب روشن آ گئی، کتاب نو بھی روشن فرمایا، محمد کریم نو بھی نور فرمایا۔ توجہ، اللہ نے اپنے نبی نو بھی نور بنایا، انہیں سونے نظام نو بھی نور بنایا، اسلام نو بھی نور بنایا۔ جب رسول کا نظام آیا ہر پاسے چانن ہو گیا، الو جڑے سن الو منافق تے کافر، الو منافق تے کافر مایوس ہو گئے، ٹکراں وچ بیٹھ گئے، انہیں آخیا کدی تے رات چڑھے گی، کدی تے رات چڑھے گی۔ اس گیا توجہ انہاں لانتیاں سوچیا مسلماناں کو نور کھوئیے، ہنیرا دئیے، نبی دا نظام تعلیم ہٹا لیا، اپنا نظام تعلیم دے دیتا، جدو دیتا ہے ہنیرا ہو گیا، ہنیرے دے اندر ہر الو اڈ اڈ کے کوئی بزرگاں دی اولاد کبوتراں نو پھسائی جاندا ہے، کوئی مسلمانہ عام ساڈے ورگیاں چڑیاں نو پھسائی جاندا ہے۔ اے رات دے مکاریاں پلیتیاں ہنیرے دے ہر پہ وچ پھسا سکدے نے، جے نبی دا نور دین اسلام تعلیم ہوے کوئی کافر منافق مومن نو پھسا سکدا ہی نہیں۔
الو دا شکار سارے ہو گئے ہیں لیکن کسے مکاری نال ہوئے ہیں نبی دے نور تھلے ہوئے سانو ساڑھے بزرگاں وہ نور دیتا ہے کسے الو نواب سانو پسا گئے ہر کچھ دھیاں بہنیں دیتی ہوں گے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ بہت اچھا ایسا لیندے ہی نہیں وریا صاحب آگا ایسا لیندے ہی نہیں ادھر دھیاں بہنیں دیتی ہوں گے الو پھسا لیندے دو الو پھسا لیندے ان سب پھسیاں پہیاں پھسے پہن نبی دا نور ہوئے الو بکا مرد ہے نہ انہوں حرام کھان آستے لبدا ہے نہ زنا بدکاری آستے رنہ لبدی ہیں کیونکہ رنہ تو ہو گئیاں گھارج پاپا بگیار دے موہ چا آمن تے کنجر کھاوے توجہ نہیں فرمائی نے گل سمجھونا دیکھو مسلمانوں اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ لبیک والے نہیں لبیک آندر دین آیا دین آیا دین آیا 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 دین آیا ووٹ دیو دین آیا ووٹ دیو دین آیا کہتے نہیں سچی دسیا جی یا رسول اللہ یہ ساڑھے دین ایمان دا مڈ ہے یا نہیں بول دے نہیں یہ مڈ ہے اور گل سمجھ سارا کچھ اللہ والا سمجھ جائے ہائے 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 یا رسول اللہ ساڑھے دین ایمان دا تو من دے ہو کہ نہیں من دے منے دے یار غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل سڈال حضرت بریلوی فرماندہ غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی یا رسول اللہ ساڑھا مڈ ہے اگر آنکھیں تینوں تھوڑا جا مولا علی درنگے سجا دے جدو صلح حدیبیہ ہون لگی سی مولا علی لکھن والے سن جدو لکھے آئے محمد الرسول اللہ کافر کہنے لگے باپ پہ کہندے نے جے رسول اللہ تینوں منتے تے جھگڑا کھادا سی ایتھے محمد بن عبداللہ علیہ رسول اللہ نو کٹ حضور نے مولا علی نو فرمایا علی اینو کٹ لے مولا علی قلم رکھ دیتا عرض کردے نے سونیا تیرا نام علی دا ہاتھ کٹے ہو نہیں سکتا رسول بھی فرما برداری ضروری ہے کہ نہیں لیکن مقام ادب میں حکم چھوڑ رسول کے نام علی نے کٹنا گوارا نہیں کیتا اور توجہ رسول حکم فرماوے ولایت دا بادشاہ قلم رکھ کے حکم چھڑ دے میں تے ادب نہ چھڑے آخر سونیا میں نہیں کٹ سکتا وہ توجہ رسول اللہ دے نام تے
حکم نال ولایت دا بادشاہ کانٹا نہ پھیرے وہ کافراں دے کہن تے یا رسول اللہ کٹ دینا تے پھر بھی آکھنا اسا مومن ہیں وہ شرم نہیں آؤندی اے دا مطلب ہے الو پھساون والے ڈھیر بیٹھے ہو مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب پیر خواجہ شفیع لجپال محبوب فرید سرکار عبداللہ چشتی سرکار توجہ ہے اور سچی جیسی لیڈر جنہوں قائد آسا او تے اپنے دین ایمان کا مٹ یا رسول اللہ وہ نہیں بچا سکیا اپنے دین ایمان کا مٹ جدو لیڈر نہ بچا سکے تو دوسرے کو دین لے آوے گا پتہ نہیں کچھ اور لگی ہوتے ہیں کوئی خانہ خراب نہ ہو بھی لیڈر تے ہوتا ہے دوسرے نو دینا اپنا تے بچایا نہیں دوسرے نو کی دے گا تا کر کے میں اعتراض اٹھایا سی میں نے کہا جو نام نہ بچا سکے وہ نظام کیسے لائیں گے تو پھر ڈاکٹر اشرف نو کہنا پیا ہو سکے شکر ہے میں اس جرم میں شریک کوئی نہیں لیکن گل ہے ماحول علوان ہے کدھا ہے پسن والی چڑیاں بیچاریاں نیرے جڑا یا رسول اللہ کٹاوے گا وہ تو غصہ اگر میں شمس گا وہ تو بڑا بڑا لانتی سور ہے جڑا اینو گستاخی نہ سمجھے لانتی جے گستاخی نہیں سی بندی تھے علی کیوں نہیں کٹیا ہائے 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 بولے اٹھی ڈیلا بول مریا وہ بھی رسول دے کہتے گوارا ہے یہ تھے آکھنا وہ جی سیاسی مجبوری سی تو میں کیا مڑ سمجھ لو کہ جہان علوان رہیے کیوں کہ جیڑی سیاست یا رسول اللہ کٹنے دی مجبوری ہوئے لاکھ لعنت اس سیاست نے علوان دی ہو سکتی ہے بازا بھی نہیں ہو سکتی سمجھنے لگی وہ جیڑی سیاست دین دا مٹ کٹنا پوے وہ علوان دی سیاست ہونی ہے یا بازان دی وہ کافرہ منافقہ دی ہونی ہے یا اللہ دے رسول اللہ دے پیغمبران دے غلامان دی ہونی ہے بولتے صحیح ذرا اچھی مارا اگلی گل سن وہ جڑا ڈاکٹر ہے جڑا میں ہو سکے چلو تم تو ایت کی میں بھی تو اٹھا کر گیا وہ تو تے اندر سے شکر ہے میں اس جرم میں شریک نہیں ہوں تو بھی ہو گئے تو صرف نگ گن دے آئیں کہ کنے پیدا ہو گئے وہی اگلی گل سنو سبحان اللہ یہ ہوئی لبیکی ہے یہ کہیں دے سن کہ نواز میاں نواز یہ سارے ایک گنجے گستاخ نے ممتاز قادری شہید رو پھٹے لائے گستاخ نے انہوں نے ووٹ دینا حرام انہوں نے فلان کرنا حرام فلان کرنا حرام کفر کفر ہاتھ نہ ملایا جے سلام کریا جے فلان کریا جے جنازہ نہ ملایا جے کہ دھرنا بھی انہوں نے خلاف دیتا نہیں کنیاں دے ایویں ہون 3 سیٹاں دے اتے انہاں نال گنجیاں نال اتحاد کر بیٹھے نے
یہ ہوئی 3 سیٹاں دے اتحاد ہے. تو میں دسو تے صحیح کدی وہ گستاخ سن ہن گستاخ نال اتحاد ہے تے گستاخ نال اتحاد کرنے والا بھی تے گستاخ ہی ہوتا ہے. دوسرا آ گیا شتر مرغ. دوسرا شتر مرغ سنو حضرت عمران خان صاحب انہوں نے ہاتھوں میں انہوں کو لولو بھی بتھیرے دے. ہاں آپ بھی کوئی بڑی بڑی بنکی دے انج نال بھی بتھیرے دے پھسان والے کبوتر چھڑیاں بھی بتھیرے. پر سچی دسیا جی انہیں آسیہ ملونہ گستاخ نو باہر بھیجیا سی. اونچی بولو مرو ذرا جی دو گے بولو کہ رسول اللہ دے امتی بیٹھے ہو کہ رسول دی غیرت رکھ دے ہو شرم کرو بولو. انہیں عیسین چوڑی نو انہیں باقاعدہ انہاں اصلے والے تے سارے نال ہوندے نے قانون والے سارے نال ہوندے نے. اوے آ جڑے حکم والے نے حکم چلان والے اے اس نے کون دی عمران نے باہر بھیجے باعزت سچی دس تے گستاخ نو باعزت باہر بھیجنے والا اودی حمایت کرنے والا وہ تے خود گستاخ رسول ہے. گستاخ رسول ہے توجہ ہے گستاخ کہ نہیں. جدو وہ بھی گستاخ ہے تو دوسرے مولوی اتنا رل گئے کچھ ادھر رل گئے کچھ ادھر رل گئے. وہ کوئی ثروت اجاز قادری ہے وہ سنی تاریخ ہے وہ ادھر رل گیا ہے. عمران خان نال آندا ماشاءاللہ آزادی کی بات تو کی ہے. ہاں میں کہ رات جو ہو گئی ہوں مولوی نو بھی کچھ نہیں دستا. انگریزی تعلیم کی رات دی لعنت تے نحوست تے ملہ دے پیر نو کچھ نہیں دستا. وہ گستاخ ادھر ایک چلے گئے اے گستاخ ادھر اے چلے گئے دونوں گستاخ رل کے آپ گستاخ بن بیٹھے. اور دس مسلمانہ اور ہنیری رات کیڑی ہونی ہے جدو ملہ دے پیر تو جانن رسول دا خس گیا ہے باقی اور کسے بیچارے کول کی رہنا ہے. اور اگر کوئی کہے ہماری سیاسی مجبوری ہے تو اس کا مطلب ہے رسول کی گستاخی سیاسی مجبوری کے لیے کر لینی چاہیے. واہ خوانت یہ ہو جائے بھوکڑ پہ خدا خان تھوڑا بیڑا تارے او چڑیو الو بتھیرے نے اور الو بہت نے. گلشن کی تباہی کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے. گلشن کی تباہی کے لیے ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. کئی کتے نے پتر کہنے نے یزیدی ہے چشتی یزیدی اور لانتیا گستاخ رسول نہ رلنا تینو ٹھیک لگ گئے. تیرے جمن دے لانت تیری تھان تے سور جب پیدا چنگا.
کتے دا پترا جس لئے کچھ نہ لبے اس لئے جھوٹ بول کے مسلمان نو بدنام کرن دی کرنا تے گستاخاں دے چڈیاں چوڑ بیٹھنا تے گستاخاں دی ٹٹی چٹدیا رہنا لکھ لعنت تیرے حسینی ہون دے لکھ لعنت تیرے حسینی ہون دے او کتے دے پترا حسین پاک دے در دے آلے دوالے جڑے کتے پھر دے سننا انہاں کتیاں دے گو ورگا تو نہیں ہو سکتا انہاں کتیاں دے گو نو ہاتھ لان جوگا نہیں تو حسینی غیرتا حسینیت استقامت کا نام ہے اور وہ اللہ نے ہمیں دی ہے اساں زمانے نو بدلے اور بدلتے رہاں گے سانو کو بدل کے بکھاوے ہم بازوں کا شکار ہیں ہم بازوں کا شکار ہیں کسی گرج اور الو کے منہ میں آنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ساڈا بھی بیلی کسے گرج کسے ہل کسے الو دے کسے مبولے دے کسے ڈھیڑے دے کسے ہیڑے دے یہ منہ میں چاون والا نہیں جڑا ادھر منہ کرے گا ساڈے حضرت صاحب فرماندے نے یار سارے آندے نے تبلیغ کرو اتو سانو کہندے نے کافر تے فرماندے نے یار کافراں نو تبلیغ کرنے واسطے جو یورپ جاندے ہو تے سانو کہندے ہو کافر اسی نیڑے بیٹھے ہاں او کجرا سانو تبلیغ کرن نہیں اونے اے جڑے نیڑے والے بیٹھے نے انہاں نو تے مسلمان کرن دا بہت حق سی پر اس کنجر نو پتہ ہے انہاں دے نیڑے ہویا تو مینوں اپنی پے جانی مینوں شیشہ کراؤں گے تو میں خود کافر دساں یہ کی بڑے گا بولو بس سمجھ آئی کوئی نہ قسم و ذات بھی کر گیا نا جیسے قبل ہے قدرت میری جان ساڑھے حضرت صاحب سانو گلہ سمجھائیاں اساں کیتیاں جی وقت پہلے ہے اوہ ہر شخص سامنے ہوتی اسی گل کرنے اوہ واقعہ ہو جاتا ہے اوہ حالات سامنے ہوتے نہیں پھر بغیرت اندر بیٹھ کے نہ دیکھ میرے کو سمجھ نہیں لگتی گلاں تے انہاں دیاں پوریاں ہوندیاں ساڈیاں کدھر جاندیاں میں تے انہاں دیاں ایویں جاندیاں سمجھ آئی اللہ جل شانہ سونے مدینے والے محبوب دا صدقہ سانو اپنے پرانے بزرگ بازاں دے جوڑیاں سدھے کرنے والے اس دنیا رہ کے اسلام تے دنیا تو جانے ایمان اچھا کل نہیں وہ مسئلہ لگا پرسوں ملتان شہر کے اندر بعد نماز عشاء شیر شاہ سلطان پر حمد مولا شیر شاہ دعا فرماؤ سمیں 3 بار قول شریف پڑھو حافظ نشان صاحب قول شریف پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
قبلت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ قبول فرما. سب خدمت نو بارگاہ رسالت کے اندر باقی انبیاء علیہ السلام حضور دس تمام اصحاب آل بیت اطہار سب سابقین مومنین بالخصوص حافظ شان صاحب روح بخش. اللہ اس روح مبارک میں ترقی عطا فرما. اللہ بلندی عطا فرما. اللہ بلندی عطا فرما. اللہ بلندی عطا فرما. اللہ علیہ خانہ نو صبر جمیل نال قرآن دا خادم بنا. اللہ سونے محمد دا صدقہ تو جاننا میں تیرے کو ہمیشہ سوال کرتا رہا کہ میں تیرا نام روڑی تے چکدا مر جاؤں. اللہ حضور دی عزت دا واسطے کدی قبول کر. فبرد امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد.